ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال الله عز وجل في الموضع الآخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال أيضا: فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان رحمة محبوبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ عز و جل کا کروڑوں کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی اور اس میں نیک ساعتوں کی اور ان نیک ساعتوں میں ہمیں نیکیاں اور حسنات کرتے رہنے کی توفیق ربی عطا فرمائے. یقینی طور پر وہ لوگ لائق ہدیہ تحسین ہیں، وہ لوگ ہدیہ تبلیغ کے قابل ہیں، باعث سب افتخار ہیں، جو اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت سے آشنا ہیں اور اس کی تعظیم اور احترام بجا لانے میں شدت سے کوشاں ہیں. وہ لوگ جو اس مہینے کی عظمت و برکت اور سعادت سے محروم ہے، یہ حرمہ نصیبی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اور اپنی توفیق ایسے لوگوں سے سلب کر دی. بڑے افسوس کا مقام ہے ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں
رمضان المبارک کے مہینے کے دنوں میں تمام ہوٹلوں کے تالے لگ جاتے تھے، یا کم از کم اتنا احترام ضرور ہوتا تھا کہ اگر کھلے بھی ہوں تو وہ پردے ڈال دیتے تھے تاکہ وہ لوگ جو مسافرین ہیں اور قرآن و حدیث نے انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ مرض سے شفا یابی کے بعد انہیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب روح و صحت ہوں تو وہ اپنے ان روزوں کی دیگر ایام میں قضا کریں۔ بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہٹا کٹھا نوجوان روڈ پر، ٹھیلوں پر، جنہیں کوئی حیا اور شرم نہیں ہے، کھلے عام چوراہوں پر بیٹھ کر وہ کھاتے رہتے۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑی شرم محسوس ہوئی کہ وہ صبح صبح دکان پر بیٹھ کر بڑی شان سے سگریٹ نوشی کر رہا تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ کوئی کمزور ہو یا کوئی اس کو تکلیف ہو، دیکھنے میں بھی ہٹا کٹھا تھا۔ اور کمال یہ ہے کہ عجیب دور ہے، کوئی اسے بولنے والا۔ سچ بتاؤں آپ کو تو میں بھی نہیں بولا، کبھی ہاتھا پائی کی نوبت آ سکتی۔ حالات کس قدر ناگفتگو ہیں، ہماری آب و ہوا، ہمارا ماحول کس قدر پراگندہ ہو چکا ہے، ہم کس قار مذلت میں گر گئے ہیں۔ یقینی طور پر ہم اپنے حال پر جتنا روئیں اتنا کم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے معمول میں دیگر دنوں کے بنسبت رمضان میں کچھ باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ حضور علیہ السلام پورے ماہ مبارک میں بڑی شد و مد کے ساتھ روزہ رکھتے، یعنی کوئی ایسا مہینہ نہیں تھا جس مہینے میں لگاتار حضور نے پورے مہینے روزے رکھے۔ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ پھر اس امت پر جب عذاب آتا ہے تو پھر چیختی اور چلاتی ہے کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جب تم شریعت کے پرسان حال نہ رہے تو تمہارا پرسان حال کون ہو؟ پھر فرماتی ہیں پیغمبر کا ایک معمول یہ بھی ہوتا تھا کہ اس ماہ مبارک میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن عظیم کی
حد و مد کے ساتھ کسی مہینے میں اتنا زیادہ قرآن کی تلاوت اور اس کا اہتمام حضور علیہ السلام کبھی نہیں فرمایا کرتے۔ خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں لوگ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمیں روایت کے وہ جملے یاد آتے ہیں۔ اچھا، اہتمام میں یہ بات بھی اہم ہے کہ جس طرح تلاوت کرنا سنت نبوی ہے، اسی طرح تلاوت کو مکمل انہماک کے ساتھ سننا بھی سنت نبوی۔ اور حضور نے ایک روایت میں اس بات کی وضاحت بھی فرمائی ہے کہ جتنا پڑھنے میں ثواب ہے اتنا ہی قرآن کی تلاوت کو سننے میں بھی ثواب، یعنی تلاوت کرنے اور تلاوت کو سننے دونوں کے ثواب میں کوئی فرق نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے یہ حکم دیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہم روزے کی قدر کر رہے ہیں، نہ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہم قرآن کی تلاوت کو کرنے اور اس کو سننے کا مکمل اہتمام کر رہے ہیں۔ جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو میں تو سمجھتا ہوں ہماری قوم کو کلمہ پڑھنے نہیں آ رہا۔ قرآن پڑھنے کی بات تو بڑی دور ہے نا، ہماری قوم کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ ہی میں سے اگر کچھ لوگوں کو کھڑا کروں تو قسم وحدہ لا شریک کی آپ میں سے کسی کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھنا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنا ہے تو اس کلمے کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ زبان سے جو بول رہے ہو وہ تو ایک الگ چیز ہے نا۔ تو چیز آئے کہ قرآن ہم صحیح پڑھنا سیکھیں، ہمیں تو کلمہ بھی سیکھا نہیں ہم نے۔ کلمے کے کس لفظ کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، کون سے لفظ پہ مد کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کس حروف کو کھینچنا ہے کسے نہیں کھینچنا ہے، مد کرنا ہے تو وہ مد کتنا ہو۔ ظاہر ہے ہم میں کا کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جسے صحیح طور پہ کلمہ پڑھنا ہو۔ قرآن عظیم نے اہتمام سمجھایا اور فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو کان لگا کر اسے سنو اور بالکل خاموش رہو۔ خصوصی طور پر دو اہتمام قرآن نے سمجھایا کہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو پہلا کام ہے تمہارا دھیان، تمہارا کان اس تلاوت کی طرف، اور دوسرا کام یہ ہے کہ بولنا نہیں، آپ کو بولنا نہیں، بالکل خاموش رہنا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، اس پر عمل آپ نماز میں تو کرتے ہیں، جماعت کی نماز میں اس پہ عمل آپ کا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟
کہ امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو آپ اسے سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ آپ خاموش بھی رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیا یہ عمل آپ کا نماز سے باہر بھی ہے؟ یہ حکم صرف نماز کے لیے تھوڑی ہے، یہ حکم نماز ہو یا نماز سے خارج، دونوں کے لیے آپ پیغمبر پر وحی نازل ہوتی اور پیغمبر اتنے حریص تھے کہ وہ اپنی زبان چلاتے تھے۔ جب جبریل وحی لے کر اللہ کی آتے تھے اور حضور کو وحی الہی سناتے تھے تو سنتے بھی تھے اور اپنی زبان بھی یاد کرنے کے لیے حضور علیہ السلام چلاتے تھے، یعنی ایک ساتھ دونوں کام کرتے ہیں۔ قرآن وحی ہو رہی ہے تو سنتے بھی اور اسے دہراتے بھی۔ اللہ نے قرآن میں حضور علیہ السلام کو منع کر دیا۔ ذرا سوچیں، اللہ نے قرآن میں حضور کو منع فرمایا۔ کیا محبوب وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ اپنی زبان کو نہ ہلائیے، جلدی نہ کیجیے، آپ توجہ سے وحی الہی کو سنیے۔ یعنی قرآن کی جب تلاوت جبریل بھی کریں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اسے کان لگا کر سنیں اور آپ بھی چپ رہیں، آپ بھی چپ رہیں، آپ کو اسے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ کو تو یہ علم نہ کہ حضور اس لیے اسے بار بار دہرا رہے ہیں یا زبان کو حرکت دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محفوظ نہ ہو سکے۔ تو اللہ عز و جل قرآن میں حضور علیہ السلام کو اس بات کی تسلی دی اور فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ محبوب آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کے دل میں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وحی نازل ہو تو آپ توجہ سے صرف سنیں، آپ اس کی فکر نہ کیجیے کہ یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا، محفوظ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یہ مجھ پہ چھوڑیے، یہ میری ضمانت ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کے دل میں اسے محفوظ کریں، آپ کو اب زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا دیکھیے دونوں چیز کا، ان علینا جمعہ و قرآنا، آپ کے دل میں محفوظ کر دینا یہ میری ذمہ داری، اور اسے آپ کی زبان پر لانا یہ بھی میری ذمہ داری۔ یہ کسی اور کو ہو یہ سعادت ملی ہو تو بتائیں۔ ہم تو کبھی اٹکتے ہیں تو زبان پہ پھر وہ جملے نہیں آتے، کبھی ہمیں نماز کے بعد پھر سے قرآن کھول کے دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ صرف سعادت حضور کی جھولی میں، یہ حضور کے لیے سعادت ہے، یہ پیغمبر کی محبوبیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ذمہ داری میری ہے کہ میں آپ کے دل
دل میں اتار دوں، میں آپ کی زبان پہ اسے جاری کروں، یہ میری ذمہ داری۔ ہاں یہاں 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کی گارنٹی اللہ نے۔ پہلی بات کہ اس کو محفوظ کرنا یہ میری ذمہ داری۔ دوسری بات کہ اسے یاد کر کے زبان پہ لانا یہ بھی میری ذمہ داری۔ اور پھر ایک تیسری ضمانت اللہ نے، ثم ان علینا بیانہ، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت آپ کے دل و دماغ میں جمع کرنا یہ بھی میری ذمہ داری۔ یعنی اللہ نے ذمہ داری دی کہ آپ کے دل و دماغ میں قرآن کی وضاحت محفوظ رہے گی، آپ قرآن زبان سے پڑھیں گے، یہ ضمانت ہماری ہے، آپ کی زبان پہ قرآن جاری رہے گا۔ محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ تینوں ذمہ داری اللہ عز و جل نے خود لی۔ جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے، ایسے ہی حضور علیہ السلام کے لیے یہ تینوں ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے، ایسے ہی قرآن کو سننا، قرآن کو سننا یہ بھی باعث ثواب ہے، اور دونوں کے ثواب میں کوئی فرق نہیں، ثواب میں دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر۔ یہ تو قرآن کی آیات رہی، جن آیات نے یہ واضح کیا کہ قرآن کو پڑھا جائے، اور اگر قرآن پڑھا جاتا ہو تو قرآن کو دھیان سے سنا جائے۔ صحابہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں قرآن کا سب سے بڑا قاری کہا جاتا ہے۔ حضور سے پڑھ کے قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ کہ جس کے قرآن کو جاری کرنے کی ذمہ داری اللہ نے لی، جن کے دلوں میں قرآن کو محفوظ کرنے کی ضمانت اللہ نے لی، جس کی تفصیل، جس کی وضاحت آپ کے دل و دماغ میں رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لی، جس پر جبریل آ کر قرآن سنا رہے، جس نے براہ راست فرشتے سے، اور فرشتے ہی نہیں فرشتوں کے سردار سے قرآن کو سناؤ۔ اللہ سوچ ان کے قرآن پڑھنے کا انداز اور لہجہ کیا رہا۔ صحابہ میں ایسے بھی صحابی تھے جنہیں اقرا کہا جاتا تھا، سب سے بڑے قاری۔ ابن کعب اس میں بہت مشہور ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ان کے لیے خود فرمایا کہ تمہارے درمیان ابن کعب سب سے بڑا قرآن کا قاری ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنہیں قرآن کا بہترین قاری تھا، ایسے ہی حضرت معاذ ابن جبل جو یمن کے قاضی القضات رہے، جن کو یمن کا چیف جسٹس رسول اللہ نے بنا کے بھیجا، قرآن کے بہترین قاری۔ ایسے ہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ قرآن کے ایک عظیم قاری۔ کیا ایک بات یاد آئی تو بتاؤ؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قرآن کا لہن اور لہجہ اتنا بہتر تھا کہ آپ اندازہ لگائیں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا ابا اشعری لقد اوتیت، اے ابو موسیٰ اشعری تمہارے گلے میں ایسا لگتا ہے
اللہ تعالی نے داؤد کی اولاد کے گلے کو ڈال دیا. یعنی لہن داؤدی اگر کوئی سننا چاہے تو اے ابو موسیٰ اشعری یہ تمہارے گلے سے لہن داؤدی کا چشمہ ابلتا ہے. ایسی رات تم پیش کرتے ہو قرآن پڑھنے میں, ایسا لہن اور لہجہ پیش کرتے ہو کہ ایسا لگتا ہے کہ بس جس طرح لہن داؤدی میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا حضرت داؤد جب کتاب کی تلاوت کرتا اور زبور شریف کی تلاوت کرتے وقت جب وہ محو تلاوت ہوتے تھے تو آسمان کا پرندہ اپنی اڑان بھول جاتا تھا. مویشی درندے سب الگ ہو کر اس اللہ کے کلام کو سننے میں محو ہو جاتے, مگن ہو جاتے. ایسے ہی اے ابو موسیٰ اشعری تمہارا قرآن پڑھنا ایسا لگتا ہے کہ اولاد داؤد کا گلا تمہارے گلے میں ڈال دیا گیا. کتنے وہ خوش قسمت ہوں. ہاں ایک موقع سے ایسا ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نکلے. آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھے. آپ نکلے, دونوں ساتھ تھے. ایک جگہ گلی میں دونوں کھڑے ہو چل رہے تھے اور دونوں کھڑے ہو بہت دیر تک کھڑے. صبح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو موسیٰ تم رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تم رات میں قرآن کی وہ اپنے گھر میں کر رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. میں اور عائشہ ہم دونوں نکلے تھے, تفریح کے لیے نکلے, مگر جب گلی میں پہنچے تو تمہاری گلی میں تمہارا قرآن کا پڑھنا جب سننے میں آیا ہم دونوں کھڑے ہو. فرماتے ہم دونوں کھڑے ہو گئے اور ہم دونوں نے گھنٹوں کھڑے ہو کر تمہارے قرآن کی تلاوت سنی. گھنٹوں کھڑے. ہمارے یہاں 5 منٹ بھی لوگ نہیں کرتے. آج 5 منٹ زیادہ ہو گیا. گھنٹوں گلی میں کھڑے ہو کر رسول اللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت سنی اور فرمایا جب تم نے تلاوت بند کی تب ہم نکلے اور اپنے کاشانے پہ ہم آئے ہیں. ذرا سوچیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حضور ہمیں علم نہیں تھا, ہمیں علم نہیں تھا, ہمیں پتا نہیں تھا کہ آپ سن رہے ہیں. اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت کو گلی میں کھڑے ہو کر سن رہے ہیں تو میں صبح تک قرآن ہی پڑھتا رہتا. ذرا سوچے آپ صحابہ کا شوق دیکھیے اور کتنا بہتر. اور رسول اللہ فرمائے کہ میں سن رہا تھا. تو حضور کا یہ عمل کہ حضور خود تلاوت سن رہے ہیں. حضور سے پڑھ کے بہتر پڑھنے والا کون؟ حضور سے اچھی تلاوت کس کی ہو سکتی؟ مگر حضور کا یہ سننا اور سن کے یہ عمل کو ظاہر کرنا اور اس کو بتانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح قرآن پڑھنا باعث خیر ہے ایسے ہی قرآن کو سننا بھی باعث خیر و ثواب ہے. یہیں سے حنفی مسلک کا ایک مسئلہ بھی ماخوذ انہی آیات سے اور انہی احادیث سے. وہ مسئلہ کیا ہے جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیگر مسالک میں یہ اجازت ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے, اجازت ہے
کہ اگر نماز میں امام قرات بھی کر رہا ہو تو وہ پیچھے رہنے والا مقتدی بھی قرات کرے گا، لیکن مذہب حنفی میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر امام قرآن پڑھ رہا ہے تو مقتدیوں کو قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ خاموش رہے اور بڑے دھیان سے کان لگا کر اس امام کی قرات اور تلاوت کو سنے۔ تو جہاں وہ حدیث ہے کہ قرات الامام قرات المقتدی، یعنی امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، وہیں ان احادیث اور آیات سے، ان نصوص سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس وقت خاموشی سے قرآن کو سنا جائے۔ اسی لیے ہمارے علماء آپ سے کہتے ہیں کہ جب کئی لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوں تو دھیمی آواز میں پڑھیں، جب کئی لوگ پڑھ رہے ہو، اجتماعی طور پر قرآن خوانی ہو رہی ہو تو زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی پڑھ رہا ہے، جیسے شبینہ میں آپ نے دیکھا ہو کبھی، تو اب وہ اکیلا بندہ پڑھ رہا ہے تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ پیچھے قرآن اس کو سنیں۔ ہمارے یہاں تو وہ بھی اہتمام نہیں، وہ بھی ایک ریا اور سما کا طریقہ بنا لیا، وہ ایک دکھاوا کر لیا۔ شبینہ ہو رہی ہے، لوگ حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، پیچھے مستی ہو رہی ہے۔ ہم نے تو ایسے ٹرسٹیوں کو دیکھا ہے، ہمارے ٹرسٹی الحمدللہ اچھے ہیں، ایسے ٹرسٹیوں کو دیکھا ہے جس سے میری لڑائی ہوگی، تراویح ہو رہی ہے اور دونوں ٹرسٹی پیچھے مستی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ حیائی کی حد ہے کہ نہیں؟ اور ایک بار نہیں اور ایک دن نہیں، اور سمجھانے کے لیے بھی ایک بار نہیں کئی بار میں نے سمجھایا، پھر اس کے بعد سب کے سامنے اتار دیا۔ ظاہر ہے کہ لات کے بھوت بات سے نہیں جاتے نا، تو ایسے لوگوں کو اتارنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم کسی کو ذلیل کریں، لیکن اگر آدمی خود ذلیل ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مذہب حنفیہ کی تائید ان نصوص شرعیہ سے ہوتی ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو قرآن کو غور سے سنا جائے، کہ سننا ضروری ہے، اور اگر کوئی نہ سنے تو وہ گنہگار، اگر کوئی نہ سنے تو وہ گنہگار۔ تو اس کا خیال از حد ضروری ہے، ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، اے ابو موسیٰ تم کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو تم؟ حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالی، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ ہم حافظوں کے ہیں، جو لوگ حافظ ہیں قرآن کے، اور خاص طور سے میرے، جو ہم قرآن کو صرف رمضان ہی میں توجہ سے دیکھتے ہیں، یوں پڑھنا، تفسیر پڑھنا ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے قرآن کی تلاوت کو اس طرح سے پڑھنا، اس دلجوئی سے پڑھنا جس دلجوئی سے ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، یہ ہماری کمزوری۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن جبل کے اس سوال پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر لمحہ قرآن ہی پڑھتا رہتا۔ ذرا سوچئے یہ صحابہ کا شوق ہے، یہ ہمارے لیے تازیانہ عبرت ہے۔ ہم حافظوں کے لیے، جو لوگ حافظ ہیں ان کے لیے تازیانہ عبرت ہے کہ وہ صحابہ جن کے قرآن پڑھنے کا یہ لہجہ اور انداز کہ رسول اللہ فرماوے کہ آل داؤد کا گلا تمہارے گلے میں ڈال دیا گیا ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں سوتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر حال میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے۔ قرآن ہمارے لیے ایک عظیم تحفہ ہے، ہم اس تحفے کی قدر کریں، اور اگر اس تحفے کی ہم نے قدر
ہجرت نہیں کی. جناب عمر رحمت اللہ تعالی علیہ جو مبارک پور کے تھے، انہوں نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ ہر صحیفہ ہو گیا منسوخ لیکن اے عمر، ہر صحیفہ ہو گیا منسوخ لیکن اے عمر، مشعل راہ ہدایت آج بھی قرآن ہے. یہ قرآن راہ ہدایت کا سرچشمہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مشعل راہ ہدایت رہے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے قریب ہوں، اور قریب ہونا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح طور پر سیکھیں، صحیح طور پر اس کی تلاوت کی تعلیم لیں. میں آپ سے کئی بار کہہ چکا ہوں اور پھر سے آج دوہرا دیتا ہوں کہ شرعی اعتبار سے ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھیا ہمارے پیٹ پہ لات کاہے مارتے ہیں، اور مسئلہ بتانے میں ہمارا پیٹ ہو کہ آپ کا سب بنا پڑے. آپ اپنے یہاں کارخانوں، آفس پہ، اپنے گھروں میں حفاظ کو، علماء کو بلاتے ہو کہ نہیں پڑھنے کی؟ برکت ہوگی. ان کو بلاتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، خود نہیں پڑھتے ہیں مگر ان کو بلا کے پڑھائیں گے تو برکت ہوگی. اور پھر اس کی کچھ رقم بھی آپ دیتے ہیں، 500 1000 جو بھی دیتے ہو آپ، دیتے کہ نہیں دیتے؟ بولو یار. آپ کو معلوم ہے کہ وہ جائز ہے کہ نہ ہے؟ میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آپ کا دینا بھی جائز نہیں اور ان کا لینا بھی جائز نہیں ہے. آپ کہیں گے یہ تو وقت کا دینا ہے، وہ بھی جائز نہیں. آپ کو معلوم ہے تراویح کی رقم، اس کے لیے علماء نے یہ صاف کھلے طور پہ کہا ہے کہ صرف تراویح کے لیے اگر کوئی پیسہ لیتا یا دیتا ہے صرف تراویح کے لیے تو وہ جائز نہیں، بلکہ اس کا ہیلا بتایا کہ چاہیے کہ وہ حافظ جسے تراویح کے لیے مقرر کرے اسے عشاء کی نماز بھی سپرد کرے، تاکہ عشاء کی نماز، کیونکہ نماز کے لیے ہمارے فقہا نے اجازت دے دی، اذان، نماز اور قرآن کی تعلیم، جتنی چیزیں ہوئی، اذان، نماز اور قرآن کی تعلیم، اس کی اجرت، کیونکہ اس کے بغیر دین ختم ہو سکتا ہے. ٹائم پہ اذان نہیں ہوگی، ٹائم پہ نماز نہیں ہوگی، لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے. تو آپ بجائے اس کے اگر 1000 دیتے ہو تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ 2000 دیجیے، 5000، آپ 5000 دیجیے حافظ کو، عالم کو آپ بلائیے، آپ پڑھانے کی جگہ خود ان سے تعلیم پڑھیے، ان کا بھی بھلا ہوگا، آپ کا بھی بھلا ہوگا. اور صحیح تعلیم لے کر پھر آپ خود اپنے آفس میں، کارخانے میں، مکان میں خدا کی قسم قرآن پڑھیے، برکتیں آپ کے یہاں قدم بوسی کے لیے. آپ جو طریقہ دین نے آپ کو بتایا اس طریقے پر آپ کام کیجیے، انشاءاللہ خیرات و برکات سے آپ ضرور بہرمند ہوں گے. اور خاص طور سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لڑنا ہے، مگر ایسے لوگوں کو ضرور ٹوکیے جو ہٹے کٹھے ہیں اور شاہراہ پر، روڈ پر لوگ کھلے عام سگریٹ نوشی یا کھانے پینے کا اہتمام کریں. ایسے نااہلوں کو جنہیں قدر نہیں ہے، نا قدری کہیں گے، ان کو قدر ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا قدر ہونی چاہیے. تو ایسوں کو لڑنا نہیں ہے، زبردازمہ نہیں ہونا ہے، جھگڑنا نہیں ہے، ہاتھا پائی پہ نہیں آنا ہے. ان کو سمجھائیں، کیونکہ سمجھداری ہوتی تو ایسا کرتے کیا. بولیے، آج ہی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت، ان سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ غلط نہیں کرے گا ہمارے ساتھ. ڈرنا تو اس سے ہے جسے خدا کا کوئی خوف ہے ہی نہیں. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ آپ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، وہ آپ کو گالی گلوچ کر سکتا ہے، وہ آپ کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں سے ڈریے جسے اللہ کا ڈر نہیں. ایک بات آپ
کے گوشت گزار کروں کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ صاحب حال تھے، فلاں بزرگ صاحب حال تھے. ہم سمجھتے ہیں وہ حال آتا ہے وہ، یہ غلط فہمی ہے. ہمارے کچھ جو بیوقوف صوفی لوگ ہیں وہ بھی اس کو الٹا سمجھتے ہیں، بولے اس کو حال آ گیا. وہ دیکھ رہے یہ صاحب حال کا مطلب وہ سمجھ نہیں. سنیے، صاحب حال بزرگ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ تین: ماضی، حال، مستقبل. گزرا ہوا جو موجود ہے وہ حال، اور جو آئے گا وہ مستقبل. سنیے، اللہ کے قرآن میں اہل ایمان اور اللہ کے نیک بندے اور ولیوں کو یہ سمجھایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو گزر گیا، جو گزر گیا کوئی غم نہیں کرتے ہو. کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے؟ آدمی خوف زدہ ہے، کیا ہو گیا؟ پھر سے کووڈ آ جائے گا، پھر سے کچھ ہو جائے گا. یہ ٹیکہ لے لو، ٹیکہ لو گے تو پھر آگے نہیں ہوگا، اس لیے ڈر سے کہ کہیں مستقبل میں ہمارے کو کووڈ نہ ہو جائے، ٹیکہ لے لو. صاحب حال کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں پچھلے زمانے کا غم نہ ہو، ماضی کا غم نہ ہو، اور آنے والے وقت کا انہیں کوئی خوف نہ ہو. وہ صاحب حال ہوتے ہیں، انہیں نہ ماضی سے مطلب ہوتا ہے نہ مستقبل سے مطلب. تو ایسے بزرگ کو صاحب حال کہا. تو آپ صاحب حال بنیے. کیا بنیے؟ صاحب حال بنیے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان مبارک مہینوں سے ہمیں ان کی سعادتوں کو لوٹنے کی ہمیں توفیق دے. کھڑے ہو جائیے، جن کی سنتیں باقی